بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ صبح سے انتظار کر رہے تھے, چیمو گوئیاں ہو رہی تھیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ایک بار پھر صوبائی سندھ کے اندر سیاسی جماعتوں نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے اور اپوزیشن لیڈر نے جس طرح 2013 میں باہمی مشاورت کے ساتھ آئینی انداز سے نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا تھا, جس کو 2018 میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا تھا نگراں کابینہ نگراں وزیر اعلیٰ کا, اسی طریقے سے 2023 میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر صوبائی سندھ کی جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی تھی رانا انصار صاحبہ کے درمیان 12, 13 اور 14 اگست کو مشاورت کے مختلف سیشنز ہوئے, جس کے اندر مختلف لوگوں کے نام زیر غور آئے, مختلف ناموں کے اوپر ڈسکشن ہوا اور تفصیلی گفتگو کے بعد, ڈسکشنز کے بعد آج یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابق جج اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس مقبول باقر صاحب کے نام کے اوپر جو مشاورت تھی اس کے پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا گیا, اس کو فائنلائز کر لیا گیا. جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ 12 اگست کی جو پہلی گفتگو تھی وہ رسمی گفتگو تھی. 13 اگست کی جو گفتگو ہوئی, میٹنگ ہوئی, ملاقات ہوئی, اس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جسٹس مقبول باقر صاحب کے نام کو پروپوز کیا گیا تھا اور آج مختلف ناموں کو ڈسکس کرنے کے بعد ایونچولی اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس نام کی منظوری دے دی ہے اور دونوں نے اپنے اپنے خط گورنر سندھ کو بھجوا دیے ہیں. اور گورنر سندھ کو ملنے کے بعد آئین کے آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 1 کیپٹل اے کے تحت نگراں وزیر اعلیٰ کا انشاءاللہ نوٹیفیکیشن حکومت سندھ نکال دے گی. جیسے گورنر صاحب اس کی فارمل منظوری دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو نئے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس روز وہ اپنے اس منصب کا حلف اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ایک ٹرانزیشن کا اہم مرحلہ, بہت ساری چیمو گوئیاں ہوئیں, بہت ساری باتیں ہوئیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ سیاسی لیڈران نے, سیاسی لیڈرشپ نے گفت و شنید کے ساتھ سیاسی انداز سے اس معاملے کو حل کیا اور ایک ایسے شخص کا چناؤ کیا جس کی انٹیگریٹی وائز, کریڈیبلٹی وائز, قابلیت وائز کسی کو کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. ماضی میں صوبے کی اعلیٰ عدالت پر وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے اور چیف جسٹس کے منصب پر رہے اور ایونچولی پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے کئی سال تک بحیثیت جج سپریم کورٹ کے اپنے فرائض سر انجام دیے. تو ہماری ڈیوٹی اب ختم, ہمارا کام ختم. جیسے ہی نگراں وزیر اعلیٰ اپنا حلف لے لیں گے, وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹینیور ختم ہو جائے گا اور نگراں وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد نگراں کابینہ جو ہے وہ مارد وجود میں آ جائے گی اور پھر ہماری یہی امید ہوگی کہ فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ انتخابات جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ منعقد ہو جائیں تاکہ جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں تک منتقل کر دیا جائے. ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات, ناصر شاہ صاحب, ایک جو بڑا افسوسناک واقعہ کل سکھر میں ہوا اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی, ایک تو اپنا نوٹیفائی کر دیا ہے گورنر صاحب نے بھی, نوٹیفیکیشن بھیج دیا, وہ انہوں نے بھیج دیا ہے. دوسرا, کل بہت افسوسناک واقعہ ہوا سکھر میں اور ہمارے سینئر صحافی دوست شہید ہوئے, جس کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی نوٹس لیا, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی, اور اب اس کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہو سکتا, لیکن ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے چیئرمین صاحب کے خصوصی احکامات تھے. سی ایم صاحب نے 1 کروڑ روپیہ ان کے لواحقین کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا ہے اور باقی جو ان کے قاتل ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہو رہا ہے اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس میں دن رات کام کر رہی ہے اور بہت جلد ساری تفصیلات بھی آپ سب کے سامنے لائی جائیں گی. میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت حلقہ بندیوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں گی نہیں ہوں گی اور اس میں آئینی اور قانونی کیا پیچیدگیاں اور کیا کوشچن موجود ہے. جی پلیز. دیکھیے, پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ آئین کے عین مطابق ہوتا ہے, قانون کے مطابق ہوتا ہے. آئین بڑا واضح الفاظ میں, قانون بڑا واضح الفاظ میں آرٹیکل 51 میں کہتا ہے
कि जो हल्का बंदियाँ होनी हैं वो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आखिरी नोटिफाइड सेंसस के नताइज हैं उसके ऊपर करनी है। तो पिछले दिनों जो सेंसस के नताइज आए हैं उसको बरूए खातिर लाते हुए अब जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अंजाम देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उस दिन वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि मेजॉरिटी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतनी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर मुनक्किद कानून के मुताबिक हो सके। पुलिस गायब हुई, अस्पताल में वेंटिलेटर डॉक्टर बाद में भराया विया, उनखां पोइ जॾहिं जनाज़े नमाज़ थी सिर्फ़ उमेल हैदर शाह खां सवाइ का भी पीपल्स पार्टी क़यादत कोन पती आहे। अॼु तव्हांजी हुकूमत जेका आहे उहो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वरितो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत वेंदी। छा जान मोहम्मद महर जा जेके क़ातिल आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो ऐं तव्हां निगरान हुकूमत जे अॻियां इहो जेको आहे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे इहो रखंदो ऐं असां केतिरी उमेद रखूं पीपल्स पार्टीअ मां? देखें, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सब के साथी थे और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी वफाक में भी है, तो सीनियर काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे, उनकी तदफीन में भी और बाद में ताज़ियत में भी, और बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सख्त अहकामात दे दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि दीगर इदारों को भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि सारे हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोसेस होता है कि जिसके तहत पूरा सिलसिला शुरू किया जाता है, और आप यकीन रखें कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो सके। अच्छा, ये बताइए कि निगरान कैबिनेट का कोई हुआ है अभी डिस्कशन? आप लोगों ने अपने नाम सोचे हुए निगरान? देखिए, निगरा काबीना जो है वो निगरा वज़ीर आला उसका तयन करते हैं। निगरा वज़ीर आला इंशाअल्लाह फैसला करेंगे किस दिन वो हल्फ लेना चाहते हैं, गवर्नर साहब उनको हल्फ देंगे और वो फैसला कर लेंगे कि निगरा काबीना में कौन कौन होना चाहिए।